نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں کوئی عیب یا نقص نہ ہو، ہے نا۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلا کان میں چیرا یا سوراخ کان میں، تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ عیب دار جانوروں کی تفصیل جن کی قربانی نہیں ہوتی، یہاں ان جانوروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یا جانور کے اندر اس میں سے کوئی عیب پایا گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اتنا کمزور جانور کے ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اندھا ہو یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، مثال کے طور پہ ایک آنکھ ہے اور دوسری نہیں، تو قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھائے، اب اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، ایسا لنگڑا جانور جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک کے نہ جا سکے، جس کے پیدائشی کان نہ ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یا ایک کان نہ ہو، ایک تو ہے دوسرا نہیں ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وحشی یعنی جنگلی جانور، جو جنگلی ہے، بالکل جنگلوں میں جو رہتے ہیں، وحشی یعنی جنگلی جانور، جیسے نیل گائے، جنگلی بکرا، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ دو طرح کے ہوتے ہیں، دیکھیں، ایک تو کتے وہ ہوتے ہیں جو پالتو ہوتے ہیں، اور ایک آپ جو روڈ پہ دیکھتے ہیں، ایک جنگلی کتے ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو جنگلی گائے ہے یا جنگلی بکرا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یا خنسا، خنسا کسے کہتے ہیں؟ خنسا جانور، چاہے وہ اونٹ خنسا ہو، چاہے وہ بھینس خنسا ہو، یا وہ بکرا خنسا ہو، کچھ بھی ہو۔ خنسا کسے کہتے ہیں؟ جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جلالہ، جلالہ کسے کہتے ہیں؟ جلالہ وہ جانور جو نجاست کھاتا ہو، جلالہ وہ جانور جو نجاست کھاتا ہو، گندگی کھاتا ہو، جو صرف غلیظ کھاتا ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو۔ اب سنیں، کان، دم، کان، دم یا چکی، دمبے کی جو ہوتی ہے وہ چکی ہوتی ہے نا، پیچھے چربی ہوتی، کان، دم یا چکی، 1/3 یعنی 1/3 تو سمجھتے نا، تیسرا حصہ 33%، ہاں، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے تو اب ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، بکرے کا کان ہے، اس میں چھوٹا سا چیرا مارا گیا تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ مکروہ ہے۔
قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہے، اور 1/3 سے زیادہ اگر کٹے ہوئے ہو تو ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ناک کٹی ہوئی ہو تو بھی قربانی نہیں ہو سکتی، دانت نہ ہو یعنی جھڑ گئے ہو تب بھی قربانی نہیں ہو سکتی، تھن کٹے ہوئے ہو یا خشک ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکرے میں ایک تھن کا خشک کا مطلب سوکھا، سوکھ جانا، بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب ایسی جانور پر قربانی نہیں ہو سکتی۔ جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایک جانور ہے پیدائشی اس کے سنگ نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سنگ تھے مگر ٹوٹ گئے، پیدائش کے وقت تو سنگ تھے ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی۔ پیدائشی سنگ نہ ہو تو قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ پیدائشی سنگ نہ ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ سنگ تھے اب جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی قربانی ہوگی؟ سنگ تھے اور ابھی ہے بھی اوپر سے تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہے تو اس کی قربانی ہوگی؟ ہو جائے گی، مگر یہ بھی وہی ہے مکروہ اس میں، ٹھیک ہے۔ قربانی کرتے وقت، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس کو یاد رکھ لو، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ قربانی کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، پہلے سے تو کوئی وہ عیب دار نہیں تھا، ہے نا، اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا، اب قربانی کے لیے جانور کو گرا رہے تھے، عیب بھی پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر کے بھاگ گیا، تو اگر فوراً پکڑ لیا گیا اور ذبح کر دیا گیا جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اگر عیب پیدا ہوا اب اس کو ترنت پکڑ کر کے ذبح نہیں کرا، کچھ دیر چھوڑ دیا، تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو قربان کرتے وقت اگر اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہوا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی